تیسری بیٹی میرے مولا آپ سب کے مولا امام حسین کے نکاح میں دے دی گئی، اور پھر عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا، محمد بن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا، اور سیدنا امام حسین سے جس شہزادے کی آمد ہوئی ان کا نام علی ابن حسین امام زین العابدین رکھا گیا۔ مطلب سالم، قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ چکر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ داری تھی وہاں رشتہ داری تھی، وہ تینوں بہنیں تھی اور تینوں بہنیں مدینہ منورہ ہی میں بیعت دی گئی تھی۔ اس کا مطلب امام حسین کا کوئی ساڑو حجاز کے باہر نہیں رہتا تھا۔ تو خصوصیت ہے میرے مولا کی، آقا نے فرمایا فرق کی نسل اس کی اپنی خود کی پیٹ میں ہے، اور میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ اب مولا علی ایک دن دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہدایت تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی، خلفائے راشدین، یہ راشدین مولا علی کہتے ہیں۔ اور راشد کون ہوتا ہے؟ راشد کون ہوتا ہے؟ جو رشد کی طرف لے جائے وہی تو راشد ہوتا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی ہماری بھی اصلاح کر۔ جن کو مولا علی راشد کہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون چھوکرے ہیں جنہیں کلمے کا ترجمہ نہیں پتا، جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ باتیں کرتے ہیں ایسا کیا ویسا کیا۔ میرے بھائی میں نے ایک جملہ کہا تھا شہادت سیدنا عثمان غنی کے دن، وہ جملہ یہاں بھی دہراتا ہوں، اگر بزرگوں کی کوئی باتیں اپنے دماغ میں سمجھ میں نہیں آئے تو زیادہ عقل کا گھوڑا مت دوڑایا کرو، یہ سمجھ لیا کرو کہ جیسے چلتی ہوئی ٹرین میں جب ٹرین تیز چلتی ہے تو پہاڑ اور درخت تو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے تیز رفتار جب ٹرین چلتی ہے تو پہاڑ اور درخت کیا نظر آتے ہیں؟ گھومتے ہوئے۔ تو کیا واقعی پہاڑ گھومتے ہیں؟ درخت تو گھومتے ہیں؟ کون گھوم رہا ہے؟ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب بات کرتا ہے پھر اس کا اپنا انداز ہے، اور پھر قرآن کے متعلق ایک اچھا عالم ربانی جب وہ بیان کرے تو پھر اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن کا معنی بیان کرے تو پھر بات کیا ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے۔ اب سورۃ العصر کی تفسیر ہو رہی ہے صاحب قرآن کی زبانی، فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ابن خطاب کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی مولا کائنات کی ذات ہے۔ اس کا مطلب سورۃ العصر نے 4 یاروں کو سمجھا دیا کہ 4 یاروں کا ذکر اس شان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیتیں کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جو محدث ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے، اللہ اکبر، کہ اس کی زبان پر فرمان خدا جاری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے جس الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور مولا مشکل کشا تو پھر مولا مشکل کشا ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خم کے اندر غدیر خم میں ہاتھ اونچا کر کے انفرادی شان کے ساتھ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ ارشاد فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ یہ حضور علیہ السلام کے 4 یار ہیں۔ اب ان کے درمیان رشتے کیسے تھے؟ میرے امام کہتے ہیں تیرے 4 ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ نمبر 1 آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ المحض سے۔
عبداللہ المحض. دیکھو اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی مانی جائے. اگر آپ اور ہم اہل بیت کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سیاست اور مکاری کر رہے ہیں, ان کو مان نہیں رہے. اب عبداللہ المحض کون ہے؟ کربلا تو ہم کل سے شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے سن لیں. عبداللہ المحض کون ہے؟ یہ ان کو عبداللہ المحض محض اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ امام حسن اور امام حسین کا نسب ایک ساتھ اگر کہیں پر جمع ہوا ہے تو وہ ذات ہے عبداللہ المحض کی ذات. اسی لیے محض کہے جاتے ہیں, یعنی اپنی زبان میں پہلا نجیب الطرفین سید. اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو دنیا عبداللہ المحض کہتے ہیں. بابا ہے حسن المثنی ابن حسن, امام حسن کے بیٹے حسن مثنی, اور امی ہے صغرا فاطمہ سیدہ ابن حسین ابن علی. یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کا سگا نانا امام حسین ہے, جس کا سگا نانا امام حسین ہے اور جس کا سگا دادا امام حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح زمین سبحان پہلا سید نجیب الطرفین سید حسنی حسینی سید نجیب الطرفین عبداللہ المحض. اب یہ عبداللہ المحض جس کا نانا حسین پاک, جس کے دادا امام حسن. اب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں, اس لیے کہ موضوع پہ مسا کرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی. لیکن اللہ اکبر, اہل علم کی توجہ, اہل دانش کی توجہ, اور الحمدللہ ہمارا شہر مالیگاؤں علمی وقار رکھتا ہے, علم و ادب کا گہوارہ ہے. اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید ہی کوئی گلی ایسی ہو جہاں پر کوئی شاعر نہ رہتا ہو, قلمکار نہ رہتا ہو. ہماری زمین زرخیز زمین ہے. اس لیے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیا پوچھا پوچھنے والے نے کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم موضوع پہ مسا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں. ان کے گھر میں حوالوں کی کمی نہیں تھی. رسول اللہ کے گھر کے سارے لوگ بڑے بڑے علم کے آفتاب اور مہتاب تھے, لیکن چونکہ وہ لوگ بھی باتیں کرتے تھے تو حالات کے مطابق لوگوں کا عقیدہ بچانے کے لیے جب عبداللہ المحض سے پوچھا گیا, سیدنا عبداللہ المحض سے, آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسا کیا کرتے تھے, حضرت عمر موضوع پہ مسا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں, جو بندہ کسی کو چور سمجھتا ہو, جو بندہ کسی کو غاصب سمجھتا ہو, جو بندہ کسی کو اپنے خاندان کا دشمن سمجھتا ہو, ارے اس کے پاس سے انسان فتویٰ نہیں لیتا, اس کو دلیل کیا بنا سکتا ہے؟ دلیل ہمیشہ بزرگوں کو بنایا جاتا ہے. عبداللہ المحض نے فاروق اعظم کو دلیل بنا کر کے دنیا کو بتا دیا ہم عمر ابن خطاب کو آل رسول اپنا بزرگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ المحض. اس کے بعد آپ دیکھیں, اللہ اکبر, یہ سیدنا امام جعفر الصادق ہے, ہمارے امام, چھٹے امام اہل البیت کے امام جعفر صادق. جب یہ نام آتا ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے. غور فرمائے, جن کی جوتیاں امام مالک جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, مسئلہ پوچھا, حضور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار پر موٹ لگانا چاہے تو کیا دھات کی موٹ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لگا سکتا ہے. آپ نے لگا رکھی تھی. آپ کہا بالکل لگا سکتا ہے. کہا کیوں لگا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں موٹ لگا رکھی تھی. تو اللہ اکبر. اب پوچھنے والے کو ہو سکتا ہے دور دور میں لوگ کیڑے کاٹتے رہتے ہیں, تو اس کو کیڑا کاٹا ہوگا. اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں, اس لیے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر سب کہتے ہیں, صدیق کہنے سے جی چڑاتے ہیں. لیکن امام جعفر صادق صدیق کہہ رہا ہے. صادق نے کہا صدیق, اور صادق وہی ہوتا ہے جو سچ بولتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اب وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے. آپ نے جو ہے اللہ اکبر جہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کعبے کی طرف رخ کیا, اور اس کو مزید چلانے کے لیے اس شہزادے رسول نے کہا ہوا صدیق 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 صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. راوی بیان کرتا ہے انہوں نے اتنی مرتبہ صدیق صدیق کہا کہ ان کی سانس توڑ گئی. ہم صدیق کہتے ہیں. اور پھر فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑے. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑے. مولا امام جعفر صادق تو صدیق اکبر کے معاملے میں بڑے حساس تھے. لوگوں کو کہتے تھے یار
کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے؟ جن کو نہیں پتا وہ غور سے سن لیں. امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نانا کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا. کہا یار ابو بکر تو میرے نانا ہے. ابو بکر، یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہے. اور پھر وہ جو جواب دیتے تھے صدیق اکبر کے دشمنوں کو، ان کا جواب سن لیں. امام جعفر صادق کہا کرتے تھے مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. وہ کنڈے کی نیاز کرنے والوں، یہ مسلک امام جعفر صادق ہے. ہاں کنڈا یاد رہا، کنڈے والے کا قول یاد نہیں رہا. سوچئے الحمدللہ ہمیں کنڈے بھی یاد ہے اور کنڈے والے کا قول بھی یاد ہے. اب دیکھو امام جعفر صادق کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی گہری ہے. کیا کہا؟ مولا علی نے مجھے 1 بار جنم دیا ہے اور ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. اب جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ یقیناً چپ ہی رہیں گے. اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات کہی میرے امام جعفر صادق نے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ واقعے کا انکار کر سکتے ہیں، لوگ روایات کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن حقائق کا انکار کسی کو نہیں ہو سکتا. اب مولا علی سے 1 بار پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ صدیق اکبر سے 2 بار جنم لینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ سن لے تاکہ مزے کو بھی مزہ آ جائے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، ایران کے فتح کے بعد اللہ اکبر ایران کی 3 شہزادیاں، 3 بیٹیاں اللہ اکبر کنیز کی حیثیت سے مسجد نبوی میں لائی گئی اور سونے میں زیورات میں لدی ہوئی تھی. حسن تھا، خوبصورتی تھی، جمال تھا، بہادری تھی، پیشانیوں سے سعادت کی جو ہے وہ اللہ اکبر لکیروں کی سلوٹیں امٹ کر کے کسی اور طرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کی فکر کو مہمیز دے رہی تھی. ایسے عالم میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ خوبصورت لڑکیاں کون ہیں؟ تو اس وقت کسی کہنے والے نے کہا امیر المومنین یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور نو شیروان کی پوتیاں ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ بیچ دو. بیچنے کے بعد جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ رقم جمع کرا دی جائے. مولا کائنات موجود تھے. کہ امیر المومنین میرا مشورہ ہے ایسا نہ کریں. کہا کہ کیوں؟ فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہوتے ہیں اسلام بھی ان کو عزت دیتا ہے، اس لیے ان کو ایسے فروخت نہ کریں. اگر فروخت کرنا ہے تو مجھے عطا کر دیں یا پھر یوں ہی مجھے دے دیں. تو مولا کائنات نے کبھی کنیزوں اور غلاموں میں دلچسپی یا دنیائی معاملات میں دنیائی مال و منال میں دلچسپی نہیں لی. لیکن آج مولا کائنات کہتے ہیں یا تو انہیں ایسا نہ کریں یا تو مجھے بیچ دیں، نہیں بیچتے یوں دے دیں. تو آپ نے پوچھا آپ کریں گے کیا ان کو لے کر کے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کریں گے یہ، کیونکہ یہ ظاہری عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں تو اسلام میں بھی ان کو اتنی عزت دی جائے گی تاکہ ان کو کوئی آر نہ دلا سکے. کہا مطلب کیا کریں گے آپ؟ کہا مطلب یہ کریں گے کہ ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیں گے، ایک کو آپ کی بہو بنا دیں گے اور ایک کو اپنی بہو بنا لیں گے. یعنی ظاہری اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی بہویں بیٹیاں تھی تو اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بن جائے گی. فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو جس کو صدیق اکبر کی بہو بنایا وہ ان کے شوہر کا نام ہے ایک شہزادے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی، دوسری بیٹی عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دے دی گئی، تیسری بیٹی میرے مولا آپ سب کے مولا امام حسین کے نکاح میں دے دی گئی. اور پھر عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا. محمد بن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا. اور سیدنا امام حسین سے جس شہزادے کی آمد ہوئی ان کا نام علی ابن حسین امام زین العابدین رکھا گیا. مطلب سالم، قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں. اس سے یہ چکر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ داری تھی وہاں رشتہ داری تھی، وہ تینوں بہنیں تھی اور تینوں بہنیں مدینہ منورہ ہی میں بیاہ دی گئی تھی. اس کا مطلب امام حسین کا کوئی ساڑو حجاز کے باہر نہیں رہتا تھا. ایک ساڑو کا نام محمد بن ابو بکر ہے، دوسرے ساڑو کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. باقی قصہ تمام ہو جاتا ہے اور باقی جو اپج ہے وہ صرف چمچہ گیری کرنے کی تمنا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ نو شیروان کی تینوں پوتیاں ایک صدیق اکبر کی بہو ہے، ایک فاروق اعظم کی بہو ہے. مجھے حیرت ہے صحابہ کے بکس پر کہ لوگ کتنا بکس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کہ بیٹے کو ساڑو ماننے کی نہ ماننا پڑے، عبداللہ ابن عمر کو ساڑو نہ ماننا پڑے. اس لیے کافر کو تو ساڑو مان رہے ہیں لیکن صحابہ کے بیٹوں کو ساڑو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بغض کہاں تک لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تینوں کا نکاح اس طرح ہوا، تینوں کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، سالم، قاسم، امام زین العابدین، علی ابن حسین. اب سمجھ میں آئی بات کیسے 2 بار پیدا. تو قاسم
قاسم جو پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر کے صلب سے، یہ قاسم پوتے ہیں کس کے؟ بات سمجھ آئی؟ کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے۔ محمد بن ابو بکر بیٹے ہیں صدیق اکبر کے، تو ان کا بیٹا کون ہوا؟ بولے کون ہوا؟ آج کل کے لڑکوں کو چھوکروں کو رشتے نہیں بتا ہوتے، وہ ماموں نانا کے رشتوں کو بھی صحیح سے نہیں جانتے، کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب میں کہ رشتے جانو گے تو مانو گے تو نبھاؤ گے، اور جو جتنا رشتہ نبھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ہاں، بلکہ نسب کی حفاظت اسی لیے تھی کہ لوگ رشتہ داریوں کو جانیں۔ توجہ آپ کی، میری طرف آپ بات نہ کریں، آپس میری طرف توجہ کریں۔ محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے ہیں؟ بولے صدیق اکبر کس کے بیٹے ہیں؟ سب بولے کس کے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کون؟ قاسم۔ تو یہ قاسم کون ہوئے؟ صدیق اکبر کے، مل کے بولو کون ہوئے؟ پوتے۔ قاسم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت اسما کے ساتھ۔ اسما کون؟ عبد الرحمن کی بیٹی۔ عبد الرحمن کون؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو اس کا مطلب حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسما یہ سگی پوتی صدیق اکبر کی، قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے یہ سگے پوتے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ پوتا پوتی دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اب وہ جو دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان دونوں کے نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے ام فروا۔ اب ام فروا کون؟ یعنی کہ نسب کے اعتبار سے روئے زمین کی پہلی نجیب الطرفین صدیقہ، جس کا دادا بھی صدیق، جس کا نانا بھی صدیق، تو یہ نجیب الطرفین صدیقہ ہے جس کا نام ام فروا ہے۔ اس ام فروا کا نکاح میرے پانچویں امام، پانچویں غوث حضرت سیدنا امام محمد باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دو سبحان اللہ۔ مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری امی کے ابا بھی ابو بکر سے پیدا ہوئے اور میری امی کی امی بھی ابو بکر سے پیدا ہوئی، تو دو مرتبہ ابو بکر نے جنم دیا ہے مجھے۔ اور ایک مرتبہ مولا علی نے، وہ کیسے؟ امام حسین کو جنم دیا۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، اور محمد باقر کے بیٹے سے میں پیدا ہوا ہوں، یعنی امام جعفر صادق۔ تو کہتے ہیں علی نے تو مجھے ایک بار جنم دیا، صدیق اکبر نے مجھے 2 بار جنم دیا۔ اب اس سے اور بڑی بات سن لے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں جیسے میں قیامت کے دن مولا علی کی شفاعت چاہتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن میں ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، کو شفیع، سبحان اللہ، میدان محشر میں شفیع جس کو امام جعفر صادق مان رہے، وہ غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر کیسے؟ میں تو لوگوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لے تو بات کہوں، اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ واقعہ جلسوں میں بیان کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہو؟ کہ جب حضرت فاروق اعظم کو چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس سے بلاوا آیا، یہ واقعہ کتنا مشہور ہے۔ جو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں میرا بیان انہی سے ہے، جو نہیں مانتے ان کے پیچھے وقت برباد نہیں کرنا۔ لیکن توجہ کریں کہ بلاوا آیا، فاروق اعظم نے طے کیا کہ جو میری اپنی اونٹنی ہے میں اس اونٹنی پر جاؤں گا، اور بہت فوج پھاٹا، اور جب دکھاوا، اس کی آستین سے دھاگے لٹکے ہوئے تھے، ایسے پیون لگا ہوا تھا، موزہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ ایک غلام کو کہا تو میرے ساتھ چل، کیونکہ اکیلے سفر کرنا حضور نے منع فرمایا، اور غلام کو کہا کہ ہم چلیں گے اور سواری ایک ہے، جتنی دیر تک میں سواری پہ رہوں گا تو پیدل چلنا، اور جتنی دیر تک تو سواری پہ رہے گا میں پیدل چلوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، سب اس پر یقین رکھتے ہیں، ہر مورخ بیان کرتا ہے کہ پورے رستہ پر آپ نے کیا کیا؟ غلام کو بٹھایا۔ غلام ہاتھ جوڑتا رہا، سرکار آپ ہی بیٹھے کا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ کہ تو بھی بیٹھ۔ اور پھر واقعے کا اینڈ یہ ہوتا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کرنے لگا، آپ سب کو یاد ہے یہ واقعہ، لیکن اس سے نتیجہ کچھ نکالنا ہے، نتیجے کے طور پہ کچھ باہر آنے والا ہے۔ جب بیت المقدس آیا تو باری غلام کی تھی، اور غلام نے کہا اب تو آپ بیٹھ جائیں ورنہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوں۔ فرمایا کون غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ صحیح فہمی کا شکار ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں، اس لیے تمہاری باری پہ تم ہی بیٹھو گے۔ یہ ہے واقعے کا میں خلاصہ پیش کیا۔ میں نے پوچھا وہ غلام کون تھا؟ مجھے جواب دیا جائے وہ غلام کون تھا، اس کا نسب کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کے علاقے کا نام کیا تھا، کچھ نہیں پتا۔
صحیح صحیح. جو غلام ہوتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا. بھائیوں لوگ نوکروں کا احترام نہیں کرتے, غلام کا کیا احترام ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جنگل میں, توجہ دھیان آپ میری طرف رکھیں, بہت بڑا نتیجہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگل میں اگر رستے پر غلام کو پکڑا دیتے, کون پوچھنے والا؟ اس وقت تو جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک لوگ غلاموں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن یہ فاروق اعظم کی تربیت تھی جو رسول اللہ نے کی تھی, یہ ان کی خشیت ربانی تھی, یہ ان کا خوف خدا تھا کہ عمر ابن خطاب نے خود کے غلام کی حق تلفی نہیں کی, تو جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا, جس رسول کا غلام ہے وہ اس کے خاندان کی حق تلفی کیسے کرے؟ جو خود کے غلاموں کے لیے اتنے حساس ہوں, جو رسول کے وہ غلام ہو, جب ان کا خاندان ہوگا تو اس خاندان کے لیے وہ لوگ کتنے حساس ہوں گے. اور کتنے حساس تھے, اب اس کو سن لیں, کتنے حساس تھے. ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے. اس کا مطلب اس وقت لوگ اس طرح کی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کو کہا ہم نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ اکبر کبھی نہیں مسکرائے تو اولاد پریشان ہوتی تھی. بابا روتے کیوں ہے, روتے کیوں ہے؟ امام محمد باقر نے کہا میرے بھائی اتنا ستایا گیا ہے, تیرا بابا اور اتنے خوبصورت چہروں کو وہ مٹی میں ملتا ہوا دیکھ آیا ہے, گھوڑے لاشوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھ آیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرائے گا میرے بھائی. تو امام زید نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا بابا کے دکھوں کا غموں کا, اپنے اجداد کے دکھوں کا غموں کا بدلہ لوں گا. تو امام محمد باقر نے فرمایا ایک کام کرو, اس طرح اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ تکلیفیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں. تو ایک کام کرو, یہ مت باور کرانا کہ تم سید ہو, کیونکہ سید کہلا کر کے جاؤ گے تو بہت دکھ اٹھاؤ گے, بہت ستائے جاؤ گے. نفرت جو لوگ کرتے ہیں سادات سے, تو کافر تو اپنے اپنا نسب ظاہر کرنے کی بجائے آپ یہ کہنا کہ میں تاجر ہوں, تاجر. اب تاجر بن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے, جب ساتھیوں کے ساتھ گئے اتفاق سے جمعہ کی نماز کا وقت آیا, نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ نماز پڑھا رہا ہے. تو آپ سے نے سوچا کہ چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ پڑھ لیتے ہیں والی بات, تو بہت سوچا, اپنے آپ کو منایا سمجھایا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, حالات کسی کو کتنا دبا دیں لیکن خون کی غیرت اور دودھ کی حمیت وہ کبھی نہیں بدلتی. آدمی کا اخلاق, کردار, بولی, گفتار حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اکبر جو دودھ کی تاثیر ہے وہ دودھ کی تاثیر ہے, جو خون کی تاثیر ہے وہ خون کی تاثیر ہے. اللہ اللہ, جب میرے امام زید شہید نے سوچا کہ چلو پڑھ لیتے ہیں, جیسی بادشاہ نے تکبیر کہی میرے امام کی غیرت کو جلال آ گیا, اور اس کے بعد اس کا بازو پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچا اور اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا, مصلی پر آئے, خود نماز پڑھائی. نماز شروع ہو گئی تھی, نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا, جو ساتھی تھے جلدی سے بیچ میں پڑھ کر کے آپ کو نکالا, ہنگامہ کر دیا اور اسی بھیڑ میں آپ کو نکال دیا, نکل کر کے آپ کو چلے گئے. اس کے بعد لوگوں سے پوچھا بادشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے کون تھا جس میں اتنی جرأت ہوئی کہ میرا بازو پکڑ کے مجھے پیچھے کیا؟ تو ان لوگوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے بات کو دوسری طرف موڑنے کے لیے کہا کہ حضور وہ تو کوئی تاجر تھا, لیکن دشمن بھی جانتا ہے. اللہ اکبر, اس نے رام پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی عزت کی قسم وہ تاجر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تاجروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بازو پکڑ کے پیچھے کر دے. ہو نہ ہو یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہو یا علی کا خون ہو, اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اتنی جرأت کسی میں ہے ہی نہیں کہ وہ بادشاہ وقت کا بازو پکڑ کر کے پیچھے کھسکا دے. اللہ اکبر, تحقیق کی گئی تو باقی پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ شیر بطول تھا اور خون علی تھا جس نے وقت کے بادشاہ کو للکارا تھا. اس کے بعد جو ہنگامہ کیا ہے اور پھر آپ شہید ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے اب اس کے بعد جنگ کا ماحول بنا, جو مسلک پڑھنا چاہتا ہوں یہ جنگ کا ماحول بنا. امام زید کے پیچھے بادشاہ لگ گیا, مار ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو اس دور میں کچھ لوگوں نے کہا, بہت بڑی فوج نے, کہ حضرت ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ آلے رسول ہیں, سید زادے, ہم آپ کو مانتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بادشاہ سے لڑیں گے. آپ نے کہا جاؤ میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا ایک شرط ہے, انہوں نے کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ اتنا کہہ دیں کہ میں ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتا. کس کو کہا؟ امام زید کو کہا آپ اتنا کہہ دیں کہ میں ابو بکر اور عمر کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا واللہ تم یہاں سے چلے جاؤ, جو ابو بکر اور عمر سے بیزار ہیں میں زید ابن علی ان سے بیزار ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. جن کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات, اب بات ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہاں پر چھوڑ سکتا ہے یہ بات کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے تقیہ کے طور پر, یہ بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ پھر لوگ باتیں بناتے. تقیہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سن لیں, کیونکہ کل سے کربلا پڑھوں گا پھر یہ ساری اصطلاحات نہیں آئے گی. تقیہ ایک مخصوص گمراہ فرقے کا نصف ایمان ہے,
اور تقیہ کہتے ہیں اس کو کہ حالات کے تحت زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. یعنی آپ کے دل میں جو ہے زبان سے اس کا انکار کر دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو منافقت کہتے ہیں. تقیہ کی اپنی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہے, ہاں الحمدللہ مسلمان, ٹھیک ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں تقیہ کے طور پہ صدیق اور فاروق کو مانا. اب آئیے اس کی طرف بھی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی نا کہ ابو بکر اور عمر سے جو بیزار ہیں ہم ان سے بیزار ہیں, امام زید نے بھی کہا, امام جعفر نے بھی کہا. امام جعفر صادق نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا کے قول کو دہرایا اور فرمایا جو صدیق و عمر کو نہیں مانتا ہم اس سے بیزار ہیں, اور فرمایا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, ہم ان کو جو وہ صدیق مانتے ہیں, فاروق مانتے ہیں. تو کسی نے کہا اے ابو اے امام جعفر, آپ شفاعت علی اور شفاعت صدیق کی بات کرتے ہیں, کہیں آپ اس میں تقیہ تو نہیں کرتے؟ تقیہ تو نہیں کرتے؟ محبت ابو بکر محبت عمر کے معاملے کو لے کے تقیہ تو نہیں کرتے؟ اتنا مجبور کیا امام جعفر صادق کو. آپ نے کہا کیا؟ دل دکھتا ہے یار کہ لوگ کتنا ستاتے تھے ان لوگوں کو. امام جعفر صادق سے کہا ابو بکر اور عمر کی محبت کا اعلان کرتے ہو, تقیہ تو نہیں کرتے؟ تو امام جعفر صادق نے جو تاریخی جملہ کا وہ آج بھی موجود ہے, فرمایا واللہ اگر ابو بکر اور عمر کی محبت ہمارے سینے میں موجود نہ ہو. امام جعفر صادق کا قول سن لے غور سے, کیا کہا ہے اللہ اللہ. فرمایا تو کہتا ہے میں تقیہ کرتا ہوں, فرمایا واللہ ابو بکر اور عمر کی محبت اگر میرے سینے میں نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میرے سینے میں ابو بکر و عمر نہ بستے ہوں. یہ ان لوگوں کی محبت. اور یہ تو سب شہزادے ہیں, آئیے اب ان کے بابا کو دیکھ لیں. اینڈ پر کون ان کا بابا؟ میں تو اکثر کہتا ہوں نا, علی اس کا بھی, ہاں کس کا؟ علی اس کا بھی, کس کا؟ غوث اعظم کا, غریب نواز کا, وارث دیوا کا, شاہ برکت اللہ کا, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا. اور پھر کہوں حسن و حسین جن کو قرآن ابناء کہتا ہے, جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ذرا جملے پہ غور کر لیں, جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں علی اس کا بھی. کیا ہمارا مولا ہے, کیا ہمارا بیٹے رسول کے ہیں, پیدا علی سے.